السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، جنرل باجوہ صاحب نے جو شاہد میتلا صاحب سے ملاقات کی تھی اس کے اوپر پہلے ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں. اس کے انٹرویو کہہ لیں اس کو یا جو بھی کہیں، اس کے اوپر پھٹا پڑا ہوا ہے. لیکن اس کا دوسرا پارٹ جو آیا ہے شاہد میتلا صاحب کا، جو انہوں نے بات چیت کی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن اس پہ جانے سے پہلے جنرل باجوہ صاحب نے جب جاوید چودھری صاحب کو گھر بلایا تھا، طویل ملاقات کی تھی، ان سے باتیں کی تھی. یقیناً ان کو پتہ تھا کہ یہ کالم میں لکھیں گے، تو تبھی ان کو گھر بلایا. اور پھر بعد میں لیکن جس وقت کالم میں ساری چیزیں آئیں، اس کے اوپر ریئیکشن آیا، تو پھر جنرل باجوہ صاحب نے کبھی آفتاب اقبال کو، کبھی منصور علی خان کو، کبھی کس کو فون کر کے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہوئی تھی، یہ انٹرویو نہیں تھا، یوں نہیں ہوا تھا، ایسے میں نے کچھ نہیں کہا تھا، فلاں چیز میں نے بات ہی نہیں کی تھی. اب دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شاہد میتلا صاحب سے ان کی جو ملاقات کسی شادی میں ہوئی، جہاں پہ شاہد میتلا صاحب سے بات چیت کی، انہوں نے باتیں بتائیں، اور جس کے اوپر اب جب وہ کالم کی صورت میں سامنے آئی ہیں چیزیں، اس کے اوپر جب ریئیکشن آنا شروع ہوا ہے، تو اب جناب باجوہ صاحب نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا تھا، میں نے یہ والی بات نہیں کی تھی، میں اس کو ریفیوٹ کرتا ہوں اور میں لیگل ایکشن لوں گا. یہ باتیں انہوں نے کامران شاہد صاحب سے بھی کی، کیونکہ کامران شاہد صاحب نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ کیونکہ آپ انٹرویوز دے رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ انٹرویو نہیں تھا، یہ بات نہیں کی تھی. تو یہ چیزیں کامران شاہد صاحب نے اپنی ٹویٹ میں لکھی، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ انٹرویو دے رہے ہیں تو مجھے بھی انٹرویو دے. تو انہوں نے کہا کہ میں 29 نومبر 2024 تک انٹرویو نہیں دے سکتا، ظاہر 2 سال کی جو پابندی ہوتی ہے. تو یہ باتیں ہوئیں، تو شاہد میتلا صاحب کی طرف سے بھی رد عمل آیا. شاہد میتلا صاحب نے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک انٹرویو نہیں ہے، لیکن یہ ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں جو بات چیت ہوئی ہے. اور شاہد میتلا صاحب نے جو اہم بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ باجوہ صاحب کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں رپورٹ ہوں گی، اس کے باوجود انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں، وہ ان کو اچھے سے پتہ تھا. اب یہ جناب باجوہ صاحب کیا کر رہے ہیں، کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے جو پرانے والا، اس سے پہلے والا جو پارٹ تھا، اس میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ اپنے ادارے کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں کافی ساری باتیں ایسی تھی جو جناب باجوہ صاحب سے زیادہ اداروں کے اوپر سوال اٹھا رہی تھی، ان کے اپنے ادارے کے اوپر سوال اٹھا رہی تھی. اب جو انہوں نے دوسری باتیں کی ہیں، اس میں اہم باتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. باجوہ صاحب نے کہا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ 22 مئی 2022 کو یعنی اسمبلی توڑنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ شہباز شریف کو جس وقت باجوہ صاحب نے ملاقات کی، وہ وزیر اعظم بن چکے تھے. انہوں نے کہا جی آپ کا حکومت کا کیا پلان ہے حکومت کے حوالے سے؟ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے 3-4 قوانین پاس کروانے ہیں، اس کے بعد 4-6 ہفتے میں ہم اتر جائیں گے اور الیکشن جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے جائیں گے. لیکن بقول باجوہ صاحب کے، کیونکہ 25 مئی کو وہ آگے دھرنا لے کے، 22-23 مئی کو ہی ہم نے ان کو روکا. شاہ محمود قریشی صاحب بھی میڈیا ٹاک میں بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب کے ساتھ. ہم نے میسیج پہنچایا، یقیناً اس طرح کی ایک فوٹیج آئی بھی تھی جس میں شاہ صاحب کوئی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے میسیج پہنچایا کہ آپ اس لانگ مارچ کو روک لیں، حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی، اور الیکشن جو ہے وہ آپ کو الیکشن کرنے کے لیے تیار ہوں گے. جس کا جو ہم نے پیغام پہنچایا یا پہنچایا گیا ان کو، اس پہ عمران خان صاحب نہیں مانے، اور انہوں نے میڈیا ٹاک نہ صرف کی بلکہ اس میں انہوں نے لانگ مارچ کو اناؤنس کر دیا. تو اس کے بعد پھر حکومت ڈٹ گئی کہ اب ہم جو ہیں اس کے عمران خان کا مقابلہ کریں گے. یہ حکومت پھر ڈٹ گئی، اور اس طرح سے انہوں نے پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا فوج اس میں نیوٹرل رہی. رانا ثناء اللہ صاحب نے لانگ مارچ کو روکا، اور یہ سارا کچھ نیچرل طریقے سے ہوا، اور اس میں فوج کو کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہاں پہ یہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن اس میں ایک بات انہوں نے کہی کہ جس وقت یہ حکومت میں آئے تھے، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ 1.5 سال گزارنے کے حق میں تھے، وہ کہ 1.5 سال حکومت کو رہنی چاہیے. یعنی کہ یہ سوچ یقیناً پی ڈی ایم میں، یا پی ڈی ایم اگر نہ بھی مانے پیپلز پارٹی کو، لیکن حکومت کی اتحادی جماعتوں میں پائی جاتی تھی کہ ہم 1.5 سال رہیں گے. تو یہ اب کتنی صداقت ہے اس میں کہ وہ 22-23 مئی کو ریزائن کرنے کے لیے تیار تھے یا نہیں تھے؟ یہ خود ایک سوال اٹھتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل برن ہوگا تو ہم یہ کریں گے، تو ہم وہ رہیں گے. انہوں نے وہ اس 10 اپریل 11-12 اپریل کو جب بھی انہوں نے چارج سنبھالا تھا یا حلف لیا تھا شہباز شریف صاحب نے، تو 12-13 اپریل سے لے کے 22-23 مئی کے درمیان میں آپ کو اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی انٹینشن ضرور نظر آئیں گی. تو اس حوالے سے واضح طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. آگے جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ
خیر انہوں نے مجھے جنرل فیض نے کہا تھا کہ آپ الیکشن کروا کے جائیں اور خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس طرح وہ پھر آگے شہباز شریف 20 مئی استعفیٰ دے دیں وغیرہ وغیرہ. قانون یہ وہی والے ہم بات کر رہے ہیں کہ نیب کے قوانین جو اپنے حق میں انہوں نے پاس کروائے تھے. تو یہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے جو اگلے ٹاپک کے اوپر بات کی ہے وہ اس کے بعد وہ ہے جناب آرٹیکل 63 والا فیصلہ غلط تھا اور جج اسے ریورس کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی فیصلہ تھا جو 3-2 کی نسبت سے آیا تھا، جس میں جو منحرف اراکین تھے وہ ووٹ نہیں، ان کا ووٹ اگر ڈال بھی دیں تو وہ کاؤنٹ نہیں ہونا تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ 63 والا غلط تھا، جج اس کو ریورس کرنا چاہتے تھے. سپریم کورٹ میں 63 والا فیصلہ بھی جناب باجوہ نے نہیں کرایا تھا. جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب جو تھے وہ غالب تھے. یہ فیصلہ ان دونوں نے کروایا تھا. یہ فیصلہ غلط ہے، خلاف آئین ہے. یعنی آئین آپ بتا رہے ہیں جناب باجوہ صاحب ججز کو. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے ملک میں عدم استحکام آیا. ان ججوں کو بھی پتہ ہے فیصلہ غلط ہے. جج یہ فیصلہ ریورس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ریورس کریں. سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے حامی جج ہیں. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. لیکن یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف جو ہے ہوتا ہوا نظر نہ آئے، ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو اب اس 63A کے روح سے آپ دیکھ لیں، جس کے اوپر خود نواز شریف صاحب نے بھی کچھ ترامیم کروائی تھی آئین میں کہ جو بھی آپ کو ڈیفیکشن کرے یا جو آپ کو دھوکہ دے کے جائے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اس کی روح کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ 63A والا فیصلہ یہ کہ آپ کسی اور پارٹی ٹکٹ سے جیت کے آئے ہیں اور آپ آن دا فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ کر لیتے ہیں، ووٹ ڈال دیتے ہیں اور پھر اگلی دفعہ آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے لیکن ووٹ کاؤنٹ ہوگا. صرف یہ تھا فرق. تو انہوں نے ججوں نے یہ اس کی تشریح کر دی کہ نہ صرف یہ ڈسکوالیفائی ہونے کا بعد میں ان ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں بعد میں، یعنی بلکہ ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے؟ آپ اپنی فہم کو، عقل و فہم کو اگر یہاں پہ لڑائیں تو آپ کسی ایک پارٹی سے جیت کے آئے ہیں اور اس پارٹی کے خلاف آپ ووٹ دیتے ہیں، تو اگر آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا تو اس میں کون سی قیامت آئی ہے؟ تو جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن یا جسٹس منیب نے کروایا تھا فیصلہ. اگر یہ بات ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن یا جسٹس منیب یا عمر عطا بندیال جو ہیں وہ فیصلے ان کے حق میں کرتے ہیں پی ٹی آئی کے، تو دوسری طرف کچھ ججز ایسے بھی ہیں جن کی وجہ شہرت ہے، جن میں ایک مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں، اگلے چیف جسٹس بھی ہیں کہ جو نون لیگ کے حق میں فیصلے کرتے ہیں یا نون لیگ کی طرف ٹلٹ ہے. ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ سپریم کورٹ کے تحریک انصاف کے میں حامی جج بھی ہیں اور ججوں کے خاندان جو ہیں وہ تحریک انصاف کے حامی ہیں اور اکیلے فیصلوں اور ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. دونوں ججز جو آج کل خبروں میں ہیں پی ٹی آئی کے حامی ہیں. ججوں کی بیگمات اور ان کے خاندان کے دیگر افراد تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں، یہ بھی ججوں کے فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں جج بہت ڈر کے فیصلے کرتے ہیں. ٹک ٹاک پر بےزتی ہو تو دباؤ بڑھ جاتا ہے. جنرل باجوہ کے بارے میں دعویٰ سامنے آیا کہ عمران خان کو اچھا بنی گالہ والے ایشو پہ بعد میں آتے ہیں. یہ اب دیکھیں یہ ملک ہے، پارلیمانی سسٹم ہے، اس میں ہر بندہ، ہر جو پڑھا لکھا بندہ وہ ڈیموکریٹ ہے اور اس کی ظاہر ٹلٹ کہیں نہ کہیں ہوگی. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ججوں کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں یا ان کے خاندان میں ان کے بیگمات ہیں، تو آپ کسی بھی قانونی طریقے سے یا آئینی طریقے سے اگر دیکھا جائے کسی کو اس کی پسند سے کیسے ہٹا سکتے ہیں، اس کے اوپر کیسے کوشچن نہیں اٹھا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے اگر حامی جا جائیں، ظاہر ہے 3 بڑی پارٹیز ہیں، یا پیپلز پارٹی ہے یا نواز شریف PMLN ہے یا PTI ہے. تو اگر سپریم کورٹ کے 16-17 ججز ہیں بالفرض، تو اگر فرض کر لیں 12 جج جو ہیں وہ عمران خان کے حامی ہیں، ان کو ووٹ ڈالنے کے ان کے گھر والے حامی ہیں، بیگمات حامی ہیں، 11 حامی ہیں، تو جو باقی 6 جج ہیں ان کا کیا؟ وہ بھی تو کسی نہ کسی کے حامی ہوں گے. کیا کسی کا حامی ہونا جرم ہے؟ اگر حامی ہونا جرم ہے تو صرف عمران خان کا حامی ہونا کیوں جرم ہے؟ پھر ان 5-6 ججز جو ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا عمران خان کی جو پارٹی PTI ہے وہ جمہوری پارٹی نہیں ہے؟ کیا PMLN کو اگر ووٹ ڈالا جائے گا یا PMLN کی طرف ٹلٹ ہوگا کسی بیگمات کا یا کسی ان کا، تو کیا اس کو ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے؟ اس کے اوپر بڑا سوال ہے. اور رہ گئی بات پھر تو آپ کے اوپر بھی، آپ کے ادارے کے اوپر بھی یہی تھا
کہ وہ جو ریٹائر ایکس مین سروس مین جو ہیں وہ سارے عمران خان کے حامی ہیں، اور اس ٹائم تو یہ بھی آیا تھا کہ جو سٹنگ تھے انہوں نے حامی بھری تھی، تو پتہ نہیں ان کو کوئی تھریٹ بھی کیا گیا تھا کہ پریولیجز وغیرہ روک لیے جائیں گے، تو حامی ہیں۔ تو آپ کسی کی سوچ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ کون سا جرم ہے؟ مجھے بتائیں ذرا کہ میں اگر بالفرض کر لیں میں جج ہوں، میرے گھر والے اگر ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ کہنا کہ ان کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو فیصلے پھر دوسرے ججوں کو بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے جو باقی بچ گئے ہیں۔ تو کیا اکثریت ججوں کی اکثریت اگر ایک پارٹی کی طرف ٹلٹ رکھتی ہوگی، یا ان کے گھر والے ٹلٹ رکھتے ہوں گے، ججوں کو نہیں کہتے، وہ معزز ہیں، ان کے گھر والے رکھتے ہوں گے، اس کو تو آپ نشانہ تنقید بنائیں گے، تو کیا پھر 5-6 جج جو باقی بچ گئے ہیں، 6-7 ہیں، وہ کیونکہ اقلیت میں ہیں، یعنی کہ ان کی پارٹی اگر کوئی اور ہے تو اقلیت کی وجہ سے نہیں بنائیں گے؟ یہ کون سی بات ہے؟ اور آگے بنی گالہ کے حوالے سے کہ ان کو ٹریل نہیں مل رہی تھی، تو عمران خان صاحب کو پھر جناب فیض صاحب نے کہا کہ یہ کریں، اور ثاقب نثار صاحب نے بھی کہا کہ وہ کر دیں، پیچھے بچے گا کون، وہ کروایا جائے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جج جو ہیں اپنی تھوڑی سی بات، اگلی بات کے اوپر پچھلی بات پہ انہوں نے تضاد پیش کر دیا۔ پچھلی بات میں انہوں نے کہا کہ جج ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے کرتے ہیں، سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں، ان کے گھر والے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگلے ہی جا کے جناب انہوں نے کہہ دیا کہ بنی گالہ والا جو فیصلہ تھا وہ جناب فیض وغیرہ نے کروایا تھا، یا اس کو پریشر دیا گیا تھا، وہ ثاقب نثار نے کہا کہ بچے گا کون، تو اس طرح یعنی کہ اس میں تاثر ایسا آتا ہے کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کی طرف سے یا کسی 2 شخصیات کی طرف سے یا 3 شخصیات کی طرف سے پریشر ڈالا گیا جو کہ ججز نہیں تھے کہ فیصلہ عمران خان کے حق میں سنانا چاہیے۔ اس بات سے آپ کی پچھلی بات کے اندر سے تضاد نکلتا ہے۔ پچھلی بات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز ڈرتے ہیں، اگلی بات آپ آگے آگے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو نائل ہو رہے تھے، تو پھر وہ آپ نے بیچ میں کسی نے پڑھ کے دباؤ ڈال کے وہ کروایا، تو آپ تو کہہ رہے تھے ججز ڈرتے ہیں عمران خان سے، تو پھر ان کو نائل کس طرح کرنا چاہ رہے تھے وہ، یا بنی گالہ والے ایشو پہ پھر کیسے نائل کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ بھی ایک عجیب کانٹراڈکشن ہے۔ اور اس کے ساتھ آگے اگر آپ آئیں، جناب باجوہ کی ملاقات ہوئی ایوان میں، جو ملاقات کے حوالے سے جناب فیض تھے، ایوان صدر میں ملاقات جناب فیض کے کہنے پہ ہوئی، اور حیران کو طور پر عمران خان بہت اچھے طریقے سے ملے، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ مجھے ویسے جناب باجوہ صاحب کی بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ جس وقت ظاہر ہے 2 حریف، 2 جماعتیں، 2 آپس میں لڑنے والے قبیلے ہوں، حریف ہوں، اوپوننٹس کے، وہ ملتے ہیں جس وقت، تو وہ سارا کچھ بھلا کے آتے ہیں۔ جب بھی کوئی کسی کے لیے ساتھ ریکونسیلیشن کے لیے آتا ہے تو وہ سب کچھ بھلا کے آتا ہے، وہ تانے نہیں دیتا، وہ تانے نہیں دیتا آگے۔ اور انہوں نے کہا جی حیران کن طور پر عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی، تو ان کی جناب باجوہ بھی ان کی منافقت پر حیران تھے کہ میرے ساتھ ہی ملاقات کرنے آ رہے ہیں، تصفیہ کرنے آ رہے ہیں، وہ عقل کو بندہ ہاتھ مارتا ہے کوئی بات کرتے ہوئے۔ اب آپ نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو نکالنا ہے، مخالفت کا تو الگ بات ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ عوام کے سامنے ان پر بہت کرتے تھے، اور دوسری ملاقات میں عمران خان کافی غصے میں تھے کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اپنی زبان کو لگام دیں، تو ورنہ ہماری طرف سے بھی ری ایکشن آئے گا۔ اچھا، اب پہلے اس دوسرے والے نقطے پہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب منافقت کی اور حیران کن طور پہ یہ، تو دوسری میں جناب صاحب آپ کی طرف سے اگر ری ایکشن آیا، ان کی طرف سے نہیں آیا تھا تو وہ بھی غصے میں تھے، تو انہوں نے پھر پوچھ لیا۔ تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ منافق ہیں یا منافقت کی ہے انہوں نے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غصے میں تھے اگلی ملاقات میں، اور پھر انہوں نے ان کو تھریٹ کیا کہ ہماری طرف سے بھی ری ایکشن آئے گا اگر اپنی زبان کو نہ روکا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی ویڈیو ٹیپس ہیں ہمارے پاس، آپ پلے بوائے نہیں رہے، وہ جو بڑا مشہور ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ مجھے کہتے ہیں پلے بوائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی تو کھلی کتاب ہے، سب جانتے ہیں، تو آپ پلے بوائے نہیں رہے۔ تو اس میں بھی جناب باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ اس میں بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی بلیک میلنگ ہوتی ہے، جس کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب شاید بلیک میل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی تھی، نہ ہی انہوں نے زبان روکی، نہ ہی انہوں نے تنقید۔ تو اس میں بھی جو بلیک میل کیا تھا پہلے نمبر پہ، تو جناب باجوہ صاحب اس میں ناکام رہے، جو وہ ایک مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے کہ بلیک میل کر کے ان کی زبان کو وہ بند کر دوں گا، انہوں نے تنقید مسلسل جاری رکھی تھی، بلیک میل نہیں ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تاثر کو پھر زیادہ جلا ملتی ہے، ایک زیادہ پکا ہوتا ہے یہ تاثر کہ جس وقت اداروں میں یا اس طرح کے ٹیپس ریکارڈ کر کے، ویڈیو آڈیو ریکارڈ کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو آپ کے ساتھ چلتا ہے آپ اس کو
بلیک میل کر کے جو آپ کے ساتھ چلتا ہے ان کے راز کو راز رہنے دیتے ہیں, ان کو سامنے نہیں لے کے آنے دیتے, تو پھر تو یہ تاثر بنتا ہے کہ ہو سکتا ہے پھر آپ جو موجودہ حکومت ہے ان کی کتنی زیادہ ٹیپس ہوں گی, لیکن کیونکہ یہ بلیک میل, کیونکہ آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے, آپ کے لیے کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں رہے, تو اس وجہ سے آپ ان کے راز کو راز رکھے ہوئے ہیں اور ٹیپس کے ذریعے بلیک میلنگ پھر کرتے ہیں. یہ تاثر جو ہے اس کی طرف سے ملتا ہے. اور یہ کچھ باتیں تھیں جناب باجوہ صاحب کی حوالے سے. میرے خیال میں جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ اگر ایک بات کریں اور اپنے آپ کو جتنا ان کا تاثر بنا ہے, وہ ایک آرمی کے سربراہ سے زیادہ سیاستدان نظر آتے ہیں. جس طریقے سے وہ اپنے بیانات بھی بدل لیتے ہیں, انٹرویو بھی دے دیتے ہیں, انٹرویو دے کے پتہ بھی ہوتا ہے رپورٹ ہوگا, رپورٹ ہونے کے بعد پھر ریئیکشن دیکھتے ہیں, ریئیکشن دینے کے بعد ایک نیا موقف سامنے لے آتے ہیں, میں نے تو انٹرویو دیا نہیں تھا, میں لیگل ایکشن لوں گا. پھر پہلے ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہیں, پھر اس صحافی کے حوالے سے جس ٹائم وہ رپورٹ کرتا ہے 3 مزید صحافیوں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.